بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا پر سلطنت اور حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر بابلی تھا۔ ذوالقرنین وہی بادشاہ ہیں جن سے یہودی علماء نے قریش کے لوگوں کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ کیا ذوالقرنین ہی سکندر یونانی تھا یا کہ ذوالقرنین اللہ کے برگزیدہ نبی تھے؟ ذوالقرنین نے کون سے ایسے 3 سفر کیے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان سفروں کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے؟ اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتے دیکھا تھا، اور وہ کون لوگ تھے جو سورج کے اتنے قریب تھے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، اور یہ یاجوج ماجوج کون سی قوم تھی اور کس جگہ آباد تھی؟ ذوالقرنین نے اپنی مشہور دیوار کہاں بنائی تھی، اور یہ دیوار آج دنیا کے نقشے کے اوپر کیوں نظر نہیں آ رہی، اور یہ دیوار کیسے، کب اور کیوں ٹوٹے گی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، اس لیے آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ آپ بس اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو ایک تاریخی پس منظر کا بیان کرنا ضروری ہے، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ چونکہ کفار مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز نت نئے منصوبے بناتے، لیکن انہیں ہمیشہ ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد قبائل میں لوگ تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے تھے، اور یہ بات قریش کے سرداروں کے لیے پریشان کن تھی۔ لہٰذا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ محمد اور ان کے دین کو کیسے روکا جائے۔ انہوں نے طرح طرح کے لالچ بھی دینا چاہے، کبھی سرداری کا تو کبھی مال و دولت کا، مگر ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتوں کو مسترد کرتے ہوئے فرماتے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور مجھے تم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جب قریش مکہ نے آپ کا یہ جواب سنا تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب محمد ہماری کوئی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ پھر بھی مکہ کے کفار میں سے مختلف سرداروں نے آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکنہ کوشش کی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب یہ ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وہاں سے چل دیے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد ایک اور سردار اٹھا اور کہنے لگا کہ محمد نے ہم میں پھوٹ ڈلوا دی، لیکن ہم پھر بھی ان سے صلح کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ کل جب وہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کریں گے تو میں ایک بھاری پتھر اس کے اوپر گرا کر اسے ہلاک کر دوں گا۔ اس نے اپنے قبیلے اور سرداران سے کہا کہ انہیں ختم کرنے کے بعد اگر تم چاہو تو مجھے اپنا سردار مان لینا، اور اگر تم چاہو تو مجھے بنو ہاشم کے حوالے کر دینا، تاکہ وہ لوگ مجھ سے محمد کا بدلہ لے سکیں۔ وہ سردار کفار کے سرداروں میں بڑا بے باک تھا، اور اس سردار کا نام عمر بن حشام یعنی ابو جہل تھا۔ دوستو، اگلے دن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور خاتم النبیین کعبہ پہنچے اور نماز کی ادائیگی کے لیے جھکے تو ابو جہل بھی ایک بھاری بھرکم پتھر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی آگے بڑھا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی وہ پتھر گرانے کے لیے آگے بڑھا تو اسی وقت پتھر اس کے ہاتھوں سے نیچے گر گیا اور وہ خود فوراً لپکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ بعد میں جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو اس نے بتایا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا تو پاگل اونٹ کی طرح ایک بہت بڑا سانپ اچانک میرے سامنے آ گیا کہ جس سے میں ڈر گیا تھا۔ محترم دوستو، جب ابو جہل یہ سارا واقعہ سنا چکا تو مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام نضر بن حارث تھا، جو کہ انتہائی تجربہ کار
شاطر اور چالاک تھا۔ اس نے بہت سارے ممالک کے سفر کر رکھے تھے، وہ پہلے کے بادشاہوں کے واقعات بھی جانتا تھا اور بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا۔ اس کی ایک عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر انبیاء اور دوسری قوموں کے واقعات بتا رہے ہوتے تو یہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا تھا کہ میرے پاس اس سے بہتر قصے اور کہانیاں ہیں۔ یہی وہ سردار تھا جس کے لیے سورہ لقمان کی 6 آیت نازل ہوئی تھی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لغو باتوں کو پسند کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکا سکیں اور ہنسی مذاق بنائیں، اور ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ دوستو، نضر بن حارث باقی سرداروں سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم لوگ محمد کے معاملے میں خود کو اتنا بہتر نہ سمجھو۔ جب وہ جوان تھے تب تو تم صادق اور امین کہا کرتے تھے، تم ان کی ہر بات مانتے تھے۔ اب جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کبھی جھوٹا کہتے ہو، تم کبھی انہیں شاعر کہتے ہو اور کبھی تم انہیں کاہن کہتے ہو۔ مکہ کے سرداروں، میری بات غور سے سنو۔ میں نے کئی ممالک میں ساحروں کو بھی دیکھا، کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے شاعروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، اور پھر میں نے محمد کو بھی دیکھا ہے، اور میں تمہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محمد نہ تو ساحر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ وہ کوئی شاعر ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد کے بارے میں غور کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو تم بہت زیادہ سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام لو۔ دوستو، اس خطرناک قسم کے تجزیے کے بعد ان سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست دینے کے لیے عقل اور سمجھداری کا سہارا لینا چاہا۔ یاد رہے کہ ایک روز ان کے بڑے مختلف منصوبوں پر غور کر رہے تھے کہ کسی نے مشورہ دیا، یہودی مذہبی معاملات میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں، تو کیوں نہ ان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعویٰ کے بارے میں رائے لی جائے۔ اور تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سب سے زیادہ تجربہ کار اور عقل مند شخص یعنی اس نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے یہودی علماء کے پاس بھیجیں گے، تاکہ یہ دونوں یہودی علماء سے وہ باتیں پوچھ کر آئیں کہ جن کا محمد کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ محترم دوستو، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے علماء یہود کے پاس پیغام بھیجا، ہمیں محمد کے متعلق بتائیں کہ ان کے دعویٰ سے متعلق تمہاری کتب میں کوئی تذکرہ یا علامات ہیں کہ نہیں۔ دوستو، اس بات پر یہودیوں نے جواب دیا، تم ان باتوں کو چھوڑو، ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، اگر وہ ان کا درست جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں، جن کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ محترم دوستو، وہ 3 سوالات کیا تھے؟ نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق اور مغرب میں فتوحات کرتا چلا گیا۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے غار میں جا چھپے تھے۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کیجئے۔ دوستو، قریش کا بھیجا ہوا وفد خوشی خوشی واپس پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو سوالات سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ بولے، واقعی ان سوالات کے جوابات وہ شخص ہی دے سکتا ہے جس پر وحی آتی ہو۔ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جواب میں سورہ کہف کا نزول ہوا۔ محترم دوستو، ان تینوں سوالات کے جوابات اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں کہ یہودی علماء نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں ان 3 باتوں کے جواب سوائے ایک نبی کے اور کوئی نہیں دے سکے گا۔ گویا یہ 3 سوالات کوئی معمولی حیثیت کے نہیں تھے، بلکہ یہ سوالات یہودیوں اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تینوں سوالات نہیں، بلکہ اس شخص کے متعلق جاننا ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، اور جس شخص کو سورہ کہف میں ذوالقرنین کہہ کر بلایا گیا ہے۔ جب یہودیوں کے دیے گئے سوالات کفار نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو ارشاد باری تعالیٰ نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین،
تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ انہوں نے کہا ان میں سے جو کوئی ظلم کا رستہ اختیار کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کو اپنا حکم دیتے وقت آسانی کی بات کہیں گے۔ دوستو اس کے بعد وہ ذوالقرنین ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی تھی، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں اس کی پوری خبر تھی۔ اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے جو مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ جلاؤ۔ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ تب ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ محترم دوستو یہ تو تھا جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ذوالقرنین نام کا مطلب کیا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور قرن کا ایک معنی زمانہ بھی ہے، اور ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہوئے اور ایک قرن 100 برس کا ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قرن کا معنی گیسو ہے یعنی زلفیں، کیونکہ ان کے 2 گیسو تھے یعنی زلفوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں اطراف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعض نے یہ وجہ بھی بتائی چونکہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ حقیقت حال میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ محترم دوستو اب جاننا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر کردہ ذوالقرنین آخر کون تھے۔ نیز اہم بات یہ کہ ذوالقرنین سے متعلق یہودیوں کے سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس بادشاہ کی کوئی خاص اہمیت تھی، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے یہودی اپنا ہیرو سمجھتے تھے۔ ناظرین گرامی، مفسرین اور مورخین نے اس حوالے سے سکندر اعظم، یمن کے حمیری بادشاہ اور سائرس اعظم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن کریم میں ذوالقرنین کے متعلق صرف اتنا تذکرہ ہے کہ وہ ایک نیک صالح عادل بادشاہ تھا جس نے مشرق و مغرب کے ممالک فتح کیے اور ان میں عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ باقی وہ کون تھا، کس زمانے میں تھا، اس کی تفصیل نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ کسی صحیح احادیث میں، بلکہ یہ تمام تر تفصیلات تاریخی روایات میں ہیں، اور مفسرین نے بھی جو کچھ اس کے متعلق لکھا وہ انہی تاریخی روایات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان میں مختلف اقوال ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ذوالقرنین کے نام سے کئی لوگ مشہور ہوئے، اور ہر زمانہ کے ذوالقرنین کا لقب سکندر تھا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو سکندر کے نام سے مشہور ہے،
جس کو سکندر یونانی مقدونی بھی کہتے ہیں اور جس کا وزیر ارسطو جیسا شخص تھا۔ سکندر کے نام سے دنیا میں مشہور ہونے والا آخری شخص یہی تھا۔ بعض لوگوں نے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، قرآن مجید میں موجود ذوالقرنین اسی کو قرار دیا، اور یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ عقیدے کے لحاظ سے سکندر یونانی آتش پرست تھا، جبکہ اس کے ظلم و ستم اور قتل و غارت کی کہانیاں بھی تاریخ میں عام ہیں، اور اس کی حکومت بھی اس قدر وسیع نہیں تھی کہ اسے مشرق و مغرب پر حکومت سے تشبیہ دی جا سکے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے اس کے مومن صالح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن بزرگ شخصیت کا تذکرہ ہے وہ سکندر رومی یونانی مقدونی سے 2000 سال پہلے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ذوالقرنین پیدل چل کر حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے باہر آ کر ذوالقرنین کا استقبال کیا اور انہیں دعائیں دینے کے ساتھ کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی فرمائیں۔ اس موقع پر ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کعبے کا طواف بھی کیا اور قربانی بھی پیش کی۔ محترم دوستو، اس ساری بات کا خلاصہ یوں ہے کہ جو ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ فارس کا بادشاہ ہے، جسے یہودی خورس، یونانی سائرس، فارسی گورش اور عرب کیخسرو کہتے ہیں، جس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد انبیاء بنی اسرائیل میں دانیال علیہ السلام سے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، یہودیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک خواب کا کافی چرچا ملتا ہے، جس میں انہوں نے لمبے سینگوں والے ایک ایسے مینڈے کو دیکھا تھا جو مختلف سمتوں میں سینگیں مارتا اور کوئی جانور اس کے مقابلے میں نہ ٹھہر پاتا تھا۔ یہودی کتب کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یوں فرمائی کہ مینڈا ماد اور فارس کا بادشاہ ہے۔ یہودی اسی بنیاد پر اس بادشاہ کے منتظر تھے جو انہیں ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلا سکے۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ سائرس ہی تھا جس نے ماد اور فارس کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور پھر ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت ایک طرف سندھ اور ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف مقدونیہ تک وسیع ہو گئی تھی۔ شمال میں اس کی سلطنت قفقاز اور خوارزم تک پھیل چکی تھی۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا اس کی تابع فرمان تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو بخت نصر بابلی جیسے ظالم و جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس ترین مقام یروشلم، موجودہ مقبوضہ بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ نیز سائرس اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک صالح بادشاہ تھا۔ دوستو، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا وہ ذوالقرنین نبی تھے یا ولی تھے؟ اس حوالے سے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کا نام اسکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ کی بنیاد اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ اس حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان عالی شان کچھ اس طرح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب اور مشرق کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی بھی پی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذوالقرنین سے گفتگو کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو احکامات بتائے جب اس نے ایک علاقے کو فتح کیا تھا۔ اس لیے یہ سوال سامنے آیا، کیا یہ گفتگو جو اللہ نے ان سے فرمائی تھی وہ وہی تھی؟ اس حوالے سے علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں انہیں نبی قرار دیا ہے
تاہم یہ بھی وضاحت کی ہے کہ بیشتر علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تک اس زمانے کے پیغمبر کے ذریعے بات پہنچائی ہو یا پھر ان پر الہام ہوا ہو۔ اس حوالے سے محترم دوستو، صرف ایک ہی اسلامی محقق محمد اکبر ہیں جنہوں نے ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کا دوسرا نام کہا، اور اپنے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلیمان ہی زمین کی مشرقین اور مغربین کا سفر کر سکتے تھے، کیونکہ ہوا ان کے تابع تھی اور ان کی صبح و شام کی سیر ہی 1 ماہ کی مسافت کے برابر تھی۔ ذوالقرنین کا اللہ سے رابطہ تھا، تبھی ان کو بذریعہ وحی کہا گیا کہ چاہے تو عذاب کرے چاہے تو چھوڑ دے۔ اس لیے ذوالقرنین بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان بھی بادشاہ تھے اور نبی تھے۔ اس حوالے سے تیسری دلیل بیان کرتے ہوئے اسلامی محقق محمد اکبر لکھتے ہیں کہ سلیمان نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ کے لیے بنائی جانے والی دیوار کا کوئی معاوضہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان کا بھی علم دیا گیا تھا، اور سورہ کہف کے مطابق ذوالقرنین جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں کو ذوالقرنین کی فوج کی زبان نہیں آتی تھی، مگر اگلی ہی آیت میں انہوں نے ذوالقرنین سے دیوار کی تعمیر کی درخواست کی، جسے ذوالقرنین نے سمجھا بھی اور اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت سلیمان ہی ایسی شخصیت تھے جو حتیٰ کہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیتے تھے، اس لیے ان کے لیے اس قوم کی بات سمجھنا مشکل نہ تھا۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں ذوالقرنین کی اہم 3 مہمات کا، کہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کی 3 اہم مہمات کا ذکر ہے۔ انہوں نے پہلا سفر مغرب کی جانب کیا اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آگے کوئی آبادی نہیں تھی، بس سمندر ہی سمندر تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ سورج ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر کچھ ایسا تھا جیسے وہ کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے وہ علاقہ فتح کر لیا، اب اس کا امتحان تھا کہ وہ شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی، ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، چاہے تو ان لوگوں کو سزا دو، چاہے تو ان لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو۔ چونکہ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل بادشاہ تھا، اس لیے عرض کیا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو اچھے انجام کے ساتھ نوازا جائے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی طرف رخ کیا، یہاں اس نے ایسی وحشی قوم دیکھی جو دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے تھے، نہ مکان تھا نہ خیمہ، یہاں تک کہ لباس وغیرہ کے استعمال سے بھی واقف نہ تھے۔ مشرقی علاقوں کے مکمل فتح کے بعد ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے تیسری مہم کا آغاز کیا، جس کی سمت کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں۔ تاہم مفسرین کے مطابق پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ بہرحال ذوالقرنین نے کسی طریقے سے ان کی گفتگو سنی اور ان لوگوں کو سمجھا۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کے مظالم کی شکایت کی کہ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جب لوگوں کی فریاد سنی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی، ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ
آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے۔ پھر فرمایا کہ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یوں دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا گیا اور اس میں آگ جلوا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی تھی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، یہاں تک کہ جب اس دیوار کا لال انگارہ کر دیا گیا تو کہا، اب تم میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈیلوں گا۔ جب پگھلا ہوا تانبا لایا گیا تو آپ نے اسے انڈیل دیا اور وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم کے متعلق بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ کچھ کا قد 4-5 انچ ہے تو کئی بہت طویل القامت ہے۔ کان اس قدر لمبے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام آتا ہے۔ اس طرح یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں مگر اماں حوا کی نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی عام انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے۔ محترم دوستو، پھر سوال آتا ہے کہ دیوار ذوالقرنین کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں پھر کوئی کہنے والا کہے گا کہ اب چلو کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ کہیں گے کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا اثر یہ ہوگا کہ دوسرے یا تیسرے دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پہ ہر جگہ پھیل جائیں گے مگر مکہ و مکرمہ، مدینہ المنورہ اور بیت المقدس، ان تینوں مقدس شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے آخری حلے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ دوستو، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس تیزی سے حملہ آور ہوں گے، یوں لگے گا جیسے پہاڑوں سے پھسل پھسل کر آ رہے ہیں۔ پھر حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام بہت سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے اور باقی لوگ بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب یعنی قوم یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو، اب آخری بات یہ ہے کہ یہ دیوار کہاں بنائی گئی؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، جس کا طول دربار ایران کے شاہی مورخ ابو حیان اندلسی نے 1200 میل بتایا ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمز کے قریب ہے، جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے میں ایک اندلسی قاصد نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے اور چوتھی دیوار اسی باب الابواب سے کچھ فاصلے پر کوہکاف میں یعنی قفقاز میں ایک درے کو بند کرتی ہے، جو درہ داریال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ درہ پہاڑ کی 2 بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ عباسی بادشاہ واسق باللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ دیوار ذوالقرنین ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے جو وفد بھیجا وہ بھی اسی دیوار کو دیکھنے آیا۔ اس وفد نے یہ بھی بتایا کہ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ تو بیشتر مفسرین اسی دیوار کو سد ذوالقرنین یا دیوار ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ذوالقرنین کے قصے میں ہم نے متضاد آراء کا مشاہدہ کیا۔ مثلا کہیں ذوالقرنین کو عربی کہا گیا تو کہیں اجمی اور کہیں ایرانی۔ کسی نے اس کی بادشاہت کا دور 2000 سال قبل مسیح سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر کیا، تو کہیں دارا سے جنگ اور 539 قبل مسیح میں
بابل کا فاتح قرار دیا۔ کسی نے اسے ولی کہا تو کسی نے نبی، جبکہ اس بات پر اتفاق سب کا ہے کہ ذوالقرنین اللہ کا نیک اور مومن بندہ تھا، لیکن 1300 سال تک لوگ ایک مشرک بادشاہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے رہے۔ یہودی ذوالقرنین کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالقرنین وہ عظیم بادشاہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو 539 قبل مسیح میں بابل کی جابر حکومت کے جبر و قہر سے نجات دلائی اور یروشلم یعنی فلسطین کو آزاد کروایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقت حال سے خوب واقف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی منفرد اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔